نہیں ہے، صرف پہلے صفحے پہ لکھا ہے جب ایک بندے سے پوچھا جو کہ زیادہ دیر وہ صحبت میں نہیں رہا تھا، جس کو زیادہ جماعت کا نہیں پتہ تھا، کہ کیا مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو اس نے محض انکار میں جواب دیا. تو حضور نے فرمایا کہ محض انکار میں جواب دینا درست نہیں ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، حقیقی نبوت جو کہ شرعی ہے اور جو کہ ڈائریکٹ جیسے نبوت ملتی تھی، جو کہ مستقل نبوت تھی، وہ اب بند ہو چکی ہے. مرزا صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بروزی طور پر نبی ہیں، غیر مستقل. رانا صاحب یہ ساری بات جو آپ نے جی بس یہی جواب ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آج آپ میں میوٹ کر لیتا ہوں، آپ 10 منٹ بولیں، لیکن یہ بس ایک سیکنڈ اور سن لیں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ 10 سال لگے رہے ہیں، 20 سال لگے رہے ہیں، اگلے 200 سال 300 سال، اس کا مختصر جواب نہیں ملے گا. جواب یہی ہے جو ہم دے رہے ہیں، آج بھی یہی ہوگا، کل بھی یہی ہوگا، پرسوں بھی یہی جواب ہوگا. اس کو سمجھ لیں. اس کو سمجھنے کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ جو بھی ساری تحریرات لکھی گئی ہیں اس بارے میں مرزا صاحب کی، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا مطلب لیا جائے. رانا صاحب بات میں کہتے ہیں 100 ہتھ رسا سرے گنڈ. ہاں جی، آپ کے پرلی طرف مرزا صاحب کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگا رہا ہے. وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام بار بار نبی رکھے پکارا ہے، نبی کہہ کے پکارا ہے. ابراہیمی احمدیہ سے کسے کہہ کے پکارے ہیں، تب سمجھ نہیں آئی، بعد میں ان کو سمجھ آئی اس بات کی. رانا صاحب سمجھ، میں سن لی بات آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ پرلی طرف مرزا صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. جاہل مخالف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شرعی نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے. میں بتاتا ہوں آپ کو، جاہل مخالف نے یہ الزام لگایا ہے جو مستقل اور شرعی نبوت کوئی بات اس طرح کی نہیں لکھی ہوئی بھائی، اس طرح کی کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہی ہے نا سارا. کوئی بات نہیں لکھی. دیکھیں میں آپ کو ریویو، میں آپ کو ایک حوالہ میں نے دیا تھا عمر صاحب، میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا ریویو مباحثہ چکڑالوی کا، صفحہ نمبر 6-7 کا. اس میں واضح طور پہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ کس قسم کی نبوت بند ہے، اور آیت خاتم النبیین سے یہ بتایا. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں. پتہ ہے مجھے ساری بات کا، وہ سارا مجھے پتہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے سارا. اچھا چلیں ایک اور چیز کر لیں آج. اچھا چلیں عمر صاحب ایک اور کام کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کسی بھی قسم کا. چلیے آج نہیں یہ کہہ رہا ہوں. تھوڑا سے میرے سوال کا جواب. میں نے یہ بات، اچھا تھوڑا سا آج میں نے جو بات نہیں کہی آپ میری طرف. چلیں آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح کا دعویٰ کیا. میں آپ سے سیکھتا ہوں آج بڑے ایماندارانہ سے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو نبوت کا دعویٰ، ہاں بتائیے، جو کچھ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح آگ اور پانی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا نا، اسی طرح ان کی ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی بندہ بیان کر سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا تو کیا ان کا مجدد اور مسیح موعود کا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کیا ہے کہیں؟ ہاں بالکل، وہ تو بالکل ہے. تو وہ پھر مان لیں گے آپ؟ وہ نہیں کیا مان لیں گے ہم؟ وہ دعویٰ نہیں مانیں گے. اچھا چلے ایک مثال ہے، ایک مثال دیتے ہیں، ایک مثال ہے. اگر میں مسیح نے مریم ان کو مان لیں، ایسے ہی مان لیں. اچھا سنیں نا، اگر میں آج ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں جی مل کر کہ جی ان کا یہ دعویٰ ہے، چلے نبی کا نہیں ہے وہ ہے، تو آپ نے تو نہیں ماننا نا اس کو. تو فرق کیا پڑتا ہے آپ کے لیے؟ بھائی یہ ہے ہی مفروض. یہ تو فرق تو ہمارے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں میں ثابت کر دوں. عامر صاحب فرق تو ہمارے لیے نا، ماننا تو ہم نے ہے نا، ہمارے لیے فرق ہے. ہم مانیں، کیا مانیں، کس طرح مانیں، یہ فرق ہمارے لیے ہے. محترم آپ کے لیے تو نہیں ہے نا فرق. اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے تو اسمبلی جی کی لین گئے تھے. اور میں وہ لفظ نہیں کہتا، میں ازراہ تفنہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے کی ہم لین گئے سی. چلو یہ کہہ لو ہم لین گئے اسمبلی. 1947 تو بعد ساڑھے تے جڑی اتنے ڈنڈے سانو مارتے پے ہو، وہ کیڑی خوشی سے مارتے پے ہو؟ میں بتاتا ہوں یار، آپ سنتے نہیں نا. میں یہ بتا رہا ہوں، میں میوٹ کر کے سن رہا ہوں. ہاں جی، ہم نے اسمبلی میں بھی یہ بات کہی، اب بھی یہ کہتے ہیں، پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، نبوت کے دعوے دار پر لعنتیں بھی ڈالی ہیں. اسی کو کہتے ہیں کنٹراڈکشن، اسی کو کہتے ہیں تضاد بیانیہ. یہ ہے اصل حقیقت ان کے دعوے کی کہ انہوں نے تضاد بیانی سے کام لیا ہے. یا وہ سیدھا دعویٰ کر دیتے یا انکار کر دیتے. یہ ہوتی ہے قولوا قولا سدیدا.
تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے دعویٰ جواب بھی لیتے جائیں چھوٹا چھوٹا. اگر ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ تضاد ہے، آپ کی یہ دلیل ہے کہ کیونکہ ایک جگہ پر ایسا کہا گیا اور دوسری جگہ پر ایسا کہا گیا تو یہ ایک تضاد ہے. میں اس کو سچائی کی دلیل لیتا ہوں. اگر مرزا صاحب نے جھوٹ بولنا ہوتا تو وہ پہلے سے ایک چیز ان کے ذہن میں ہوتی کہ میں نے اس طرح کرنا ہے، پھر تو پراپر ایک وہ مینٹین کر لیتے. جس بندے نے 84 کتابیں لکھ لیں، اتنی ثقیل کتابیں لکھ لیں، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ ایک ڈرافٹڈ قسم کا اپنے سے بنا کر دعویٰ لکھ دیتا. جو اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے جیسے خدا تعالیٰ کی رہنمائی ہوئی، جیسے جیسے ان کو سمجھ آئی، انہوں نے ویسے ویسے سچائی سے تحریر فرما دیا. انہوں دیکھیں بات سنیں ذرا، جب براہین احمدیہ میں بھی اشارے ملے نا، آپ تو کہہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سوال کرنا ہے. چھوٹی سی اگر ایک بات کرنے کی مجھے اجازت دے دیں. براہین احمدیہ سے بھی جب حضور کو اشارے ملنے شروع ہوئے نا، کیونکہ ایک جو عقیدہ ختم نبوت دل میں راسخ تھا، وہ پتہ تھا کہ حقیقی نبوت نہیں آ سکتی، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آئی. لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو الہامات اور کشوف کی ایک کثیر تعداد ہوئی نا، اور بار بار نبی کے نام سے پکارا گیا، تو اس نتیجے میں پہنچے کیونکہ حقیقی نبوت تو بند ہے. اب ایک ایسی نبوت ہی ہے جو فنا فی رسول اللہ اور اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بیسیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. بس آپ ایک ایز اے ایکٹ کر رہے ہیں. یہ ہے بس، یہ ہے کانسیپٹ. ہاں جی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کہی ہے، لمبی تفصیل سے مختصر بات بیان کی ہے کہ اگر مرزا صاحب کا پہلے سے پلان ہوتا، میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ بات نہیں کہی کہ مرزا صاحب نے سارا جتنا یہ کاروائی ڈالی ہے پلان کر کے ڈالی، نہیں. اس ساری کاروائی میں گڑبڑ آئی ہی اس لیے ہے کہ مرزا صاحب کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا کل انہوں نے کیا گیم ڈالنی ہے. جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، جیسے جیسے زمین ہموار ہوتی چلی گئی، وہ بیج ڈالتے چلے گئے. پہلے جب 1891 میں انہوں نے فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ بتاتا گیا، 1891 میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو فتح اسلام میں انہوں نے کہا نا میں محدث ہوں، محدث بھی نبی ہوتا ہے. تو جب مولانا عبدالحکیم قلعہ نوری ان کے گھر آئے لاہور میں، مناظرہ کیا، مرزا صاحب نے کیوں اشتہار میں یہ لکھا کہ جہاں جہاں لفظ نبی لکھا ہوا اس کو کاٹا ہوا خیال کر لیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نبی ہیں تو پھر کٹوایا کیوں؟ پھر اس دعوے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ پھر اس کے بعد دلی میں جامع مسجد کے قریب ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں بیٹھ کے سید نذیر حسین محدث دہلوی کو کیوں صفائیاں دیتے رہے کہ میں نہ میں نبوت کا مدعی ہوں، نہ میں نزول الملائکہ کا منکر ہوں، نہ میں لیلۃ القدر کا انکار کرتا ہوں، نہ میں معجزات کا منکر ہوں؟ وہاں کیوں صفائیاں دیتے رہے؟ میں اہل سنت والجماعت والے قائد رکھتا ہوں، یہ باتیں وہاں پر کیوں کر کے آئے؟ کہتے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی. حقیقت یہ ہے زمین ہموار نہیں تھی، بندے بدک جانے تھے، مرزا صاحب نے انکار کر دیا مریدوں کو منانے کے لیے. نہیں میں نے نبوت کا دعویٰ، نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کو کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے تو اپنے آپ کو محدث، جہاں جہاں لفظ نبی لکھا کاٹ کے محدث کر لیا جی. 1901 میں پھر آ کے نیا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبی ہوں. کس طرح سے؟ اس طرح سے نبی ہوں کہ جو مجھے مدعی نبوت کہے وہ جاہل اور مخالف ہے میرا. جو مجھے مدعی نبوت کہے وہ جاہل ہے لیکن میں نبی ہوں. لو کر لو ادھر تطبیق پیدا کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے 1901 میں بتا دیا تھا تو تب ہی کہہ دیتے میں مدعی نبوت ہوں. مجھے جو کہتے ہیں کہ میں مدعی نبوت ہوں، ہاں میں مدعی نبوت ہوں. جاہل نہیں نا ان کو کہنا چاہیے تھا، کیوں کہا جاہل ہے؟ میرے پر الزام لگاتے ہیں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ بھائی جان، یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے مرزا صاحب نے اپنی راہ دیکھی وہ راہ لیتے چلے گئے. بالکل پلان کر کے نہیں مرزا صاحب نے یہ ساری کاروائی ڈالی، بلکہ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے وہ دیکھتے تھے. مثال کے طور پر یہ منشی عبدالکریم سیالکوٹی نے جمعہ کا خطبہ دیا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی پہلی دفعہ کہ تم میں ایک نبی موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے. لوگوں نے گھور کے دیکھا اس کو، منشی عبدالکریم سیالکوٹی کو. مرزا صاحب جمعے کے بعد گھر کو جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. منشی عبدالکریم سیالکوٹی دوڑتا پیچھے جا رہا ہے، بازو پکڑ کے کہتا ہے حضرت صاحب اگر میں نے اپنی بات میں کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میری اصلاح فرما دیں. مرزا صاحب نے کاندھے تو تھاپڑا مار کے کہا یہی میرا عقیدہ ہے، جو تو کہہ رہے ہیں یہی ہمارا، تم نے ہمارا ہی عقیدہ بیان کیا، صحیح کہا ہے تم نے. بھائی ایسے دعویٰ کیا جاتا ہے نبوت کا
کہ اس کے اپنے امام مسجد سے کھلوایا جاتا ہے؟ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر پہاڑ پہ چڑھ کے کہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے ماننا مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ تو یہ سارا ایک جال بنا گیا ہے مکر اور فریب کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، ان کی اپنی ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت وہ بدلتے چلے گئے ہیں۔ بات ہو گئی ختم یا جی جی کافی آپ نے لمبی بات کی ہے۔ اس میں 2 پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے ہیں۔ آپ کے جو عقیدہ ہے یا آپ کی جو دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے اور سارا کچھ جھوٹ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سچا سمجھتے اور آپ جھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے اس چیز کا یہ فیصلہ تو بہت مشکل ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا تو نظریہ غلط ہے۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ نبی ہوں، ذلی نبی ہوں یا مسیح، اس سے تو نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک چیز کا دیکھیں، یہ سنیے ذرا، جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں ان چیزوں میں۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو آپ احتیاط سے پڑھیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کنفیوز ہونے کی، واضح طور پہ دیکھیں لکھا ہے، یہ دیکھیں۔ اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو چنانچہ چند روز ہوئے، ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول، مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ عامر صاحب بات صرف اتنی ہے کہ ایسی نبوت جو کہ الگ نبوت ہو اور شریعت والی نبوت ہو، اور دوسری بات یہ کہ دوسری قسم کی نبوت جو کہ وہ تو آپ بھی مانتے ہیں، ایک نبی کے آنے کے تو آپ بھی قائل ہیں، خواہ وہ پرانا ہے یا جس بھی صورت میں ہے، اس سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ تو ایک ایسا نبی جو کہ اتباع رسول میں، جو کہ فناف رسول میں آ رہا ہے، اس سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، یہی مرزا صاحب نے بتایا، یہی ہے اصل۔ اب اس کو ماننا یا نہ ماننا، دیکھیں بحث کس چیز پہ ہونی چاہیے۔ میں کوئی آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا اس وقت، آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ بات ہماری اور آپ کی اس بات پہ ہونی چاہیے قرآن پاک سے کہ ختم نبوت کی اصل حقیقت ہے کیا، اس کا مطلب کیا، اس بات پہ ہماری آپس میں بحث ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد کوئی آگے بات چلنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب آپ نے 2.5-3 منٹ بات کر لی ہے، میں نے آپ سے کم ہی کی ہے محترم، لیکن میں کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہم کر رہے نا، میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مکالمہ کر رہے ہیں، کوئی لڑ نہیں رہے ہیں، مکالمہ جی کر رہے ہیں۔ آپ بے فکر ہو کے ریلیکس ہو کے بات کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں رانا صاحب کہ آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ بھئی ہم ان کو سچا نہیں مانتے، جھوٹا مانتے، آپ ان کو سچا مانتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات آپ پیش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس مرزا صاحب کی یہ دلیل موجود نہیں ہے نا، کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، اب میں نے نبوت کا اعلان، آج کے بعد میں مدعی نبوت ہوں۔ وہ دن کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی جس دن مرزا صاحب نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں مدعی نبوت ہوں، میرا دعویٰ نبوت کا ہے، بس پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مرزا صاحب نے اس رسالے میں بھی، جس کا آپ نے شروع کا حصہ پڑھا ہے، 10 صفحے کے بعد جا کے یہی بات لکھی ہوئی ہے نا۔ پہلے یہ لکھا کہ مرید سے پوچھا کسی نے تو اس نے کہا کہ جس کو فالو کرتے وہ مدعی نبوت ہے، اس نے محض انکار سے جواب دیا، تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ آخری صفحے پہ لکھا کہ جاہل مخالف ہے جو میرے پر الزام لگاتے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب بتائیں کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا؟ اگر یہاں پر ان کو خدا نے بتا دیا تھا تو یہاں پر کہہ دیتے یہ 1901 کا واقعہ ہے۔ بھائی جان 1892 فروری، 9 سال گزر گئے جب مولانا عبدالحکیم کلا نوری لاہور آئے تھے تو انہوں نے آ کے مناظرہ کیا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ لفظ نبی کاٹا ہوا خیال کر لو، جہاں جہاں لفظ نبی ہے اس کو کاٹا ہوا خیال کر لو۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، 9 سال پہلے کی بات۔ اب تو خدا نے بتا دیا، اب تو کہہ دو میں مدعی نبوت ہوں۔ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ کون سا دن ہے جس دن مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے ان کو نبی مانا ہے؟ تو یہ سارا کنٹراڈکشن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنے دی، خود ان کے اپنے مریدوں کو نہیں سمجھ آئی کہ ان کا نبوت کا دعویٰ ہے کہ دیکھیں نا مولوی محمد علی لاہوری ان کا لائق اور قابل ترین مریدوں میں سے ایک مرید ہے۔ میں نہیں کہتا نمبر 1 ہے، لیکن پہلے 5 نمبروں میں اس کا نمبر ضرور آتا ہے، کیونکہ چھوٹا چھوٹا کر لیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں
کہ 5 آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں چھوٹے چھوٹے جس کے جواب ہاں یا نہ میں ہو، اور 5 میں آپ سے پوچھ لوں گا، تھوڑا اس طرح معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ چاہیں رانا صاحب، جو آپ کا سوال پسندیدہ پوچھیں جس کا ہاں یا نہ میں میں جواب دوں گا میں آپ کو، اور میں آپ سے 5 سوال پوچھوں گا جس کا آپ ہاں یا نہ میں جواب دوں، کیا خیال ہے؟ جس طرح آپ چاہیں پوچھ لیں، پہلے آپ پوچھ لیں۔ میں پوچھ لوں پہلے، چلے میں سوال پوچھتا ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں؟ ہاں یا نہ؟ کیا آپ کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بطور نبی تشریف لائیں گے؟ وہ آلریڈی نبی ہیں۔ کیا نہیں، سوال یہ کہ کیا وہ تشریف لائیں گے؟ یہ سوال ہاں یا نہ میں ممکن ہی نا، کیونکہ آپ سوال جان بوجھ کے ٹیڑھا کر رہے ہیں کہ کیا وہ ہوں گے، ہوں گے نہیں، وہ ہیں نا۔ چلے میں چینج کر لیتا ہوں، اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے؟ یس۔ اوکے، تو آیت خاتم النبیین کے مطابق کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ غلط ہے، اس طرح سے معنی نہیں ہے اس کا۔ اچھا چلے میں چینج کر لیتا ہوں۔ کیا ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا؟ یس یا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط ہے، اچھا، اس کا یس نو نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا خاتم النبیین کے میں معنی سوال آپ چینج ہمارے کر لیتا یا تو ہوں۔ جانتے نہیں یا جان بوجھ کے غلط کر نہیں میں چلے میں چینج کر لیتا ہوں۔ تو آیت خاتم النبیین کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے جو کہ امتی ہو؟ نو۔ نو، ٹھیک ہے، 3 سوال ہو گئے، اب 3 آپ مجھ سے کر لیں، میں 2 بعد میں پوچھ لوں گا آپ سے۔ سوال نوٹ کر لیجئے گا، باقی اب آپ سوال نوٹ کرتے جائیں، آپ مجھ سے 3 پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت۔ اب پہلا سوال یہی ہے کہ اب کیا مرزا صاحب کو مدعی نبوت کہنے والے کو آپ جاہل مخالف تو نہیں کہیں گے؟ یہ اس میں دیکھیں وہی پھر 2 چیزیں آ گئی نا، حقیقی نبوت کو کہیں گے، غیر حقیقی کو نہیں کہیں گے، ذلی کو نہیں کہیں گے۔ جو غیر حقیقی ہوتا ہے وہ مدعی نبوت نہیں ہوتا، ہوتا ہے، یس، تو پھر اس کو مدعی نبوت کہہ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کو مدعی نبوت بالکل کہہ سکتے ہیں، یس۔ تو وہ جاہل مخالف تو نہیں ہوگا جو الزام لگائے گا کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ہے؟ جو یہ الزام لگائے گا کہ جس طرح اس طرح لگاتے ہیں کہ حقیقی کا مطلب کہ شرعی نبوت اور مستقل نبوت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہو، جس میں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، جو آزاد نہیں ہے۔ مستقل کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا رانا صاحب، میں کہتا ہوں کہ ذلی ہو، بروزی ہو، حقیقی ہو، مستقل ہو، نبوت کا دعویٰ ہی ہے نا۔ اچھا چلے 3 سوال ہو گئے، میرا چوتھا سوال ہے، ہے آپ نے کہا کہ نبی نہیں آ سکتا، آپ نے ایک سوال کا جواب یہ دیا تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے 2 سوالوں میں تضاد ہے جو جواب دیا آپ کے 2 سوالوں میں تضاد ہو گیا۔ ہاں میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ جی کلیئر کر دیں۔ یہ تضاد نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کے تینوں سوال جو ہے نا وہ مسترد ہوئے ہیں۔ کہ آپ خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب نبی دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا، اس زمین پر پاؤں نہیں کوئی رکھ سکتا، یہ معنی نہیں ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ نبوت کو بند کیا ہے، جو سلسلہ جاری تھا اس کو سیل کیا، بس۔ سلسلے کو بند کرنا اور بات ہے، لیکن اس اللہ کی دھرتی پر کسی نبی کا آ کے پاؤں رکھنا یہ اور بات ہے۔ یہ دونوں الگ الگ بات ہے۔ سلسلہ نبوت سیل ہو چکا ہو تو بھی 1 کیا 10,000 نبی بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ دوبارہ نازل کر دے تو یہ خاتم النبیین والی اس مہر کو نہیں توڑتے جو آپ نے آ کے سلسلہ نبوت کو سیل کیا ہے اور ایک کامل اکمل شریعت دے کے کہا کہ اب یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں ہی نبی ہوں، یہی شریعت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہی شریعت ہے قیامت تک کے لیے، میں ہی نبی ہوں، تم ہی آخری امت۔ یہ ہے صحیح مفہوم، لیکن وہ کہتے ہیں سارا اتفاق ہو گیا، میرا بھی یہی مفہوم۔ سوری میں بول رہے ہیں کیونکہ بس میں جا رہا ہوں، ہمارا اتفاق ہو گیا، ایک منٹ لے آؤ، اتفاق ہو گیا میرا تے امن نذیر صاحب۔ I'm sorry عامر بھائی، اتفاق ہی ہو گیا ہے، تسی مان لیتے میں ہیں بھی کہ یہی مرزا صاحب دا دعویٰ نہیں مانتا ہوں۔
میں بھی یہی مانتا ہوں کہ سلسلہ نبوت اس لحاظ سے جس طرح انہوں نے کہا بند ہے، لیکن نبی تو آ سکتے ہیں، انہوں نے بھی مان لیا. جزاکم اللہ. چلیں جی، ہماری ایک بات پہ بہت بہت شکریہ. ریکارڈنگ رکھ لیں، ان کی بات دوبارہ سن لیں. ہمارا بھی تو یہی ہے، الفاظ ڈفرنٹ. مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ایک منٹ. جب سلسلہ نبوت کو نبی علیہ السلام نے بند کر دیا، اس سلسلے میں کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا. اب لیکن جو آپ نے الفاظ کہے ہیں نا، جو آپ نے کہے ہیں کہ سلسلہ نبوت بند ہے لیکن نبی آ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سلسلے کے اندر سے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو مرزا صاحب سلسلہ نبوت کے اندر ہے. مرزا صاحب بالکل. حوالہ دو، حوالہ یہ لے لیں. بہت چھوٹا سا حوالہ. یہ دیکھ، ایک منٹ دے دیں، ایک سیکنڈ دے دیں. بالکل آپ نے تو رائٹ آن دا پوائنٹ ہم پہنچ چکے ہیں. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا نا جی. مٹھائیاں لے آؤ ذرا، کوئی لے آؤ مٹھائیاں کے ٹوکرے لے آؤ ادھر پر. مرزا اسی بنا پر سن لیں، یہ 3 لائنیں ہیں، یہ آپ کی بات کی تصدیق. اسی بنا پر خدا نے بارہا میرا نام نبی اللہ رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میرا نام محمد اور احمد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لیں، ہو گیا اتفاق. یہ سوال کا جواب ہے. میرا سوال بالکل آپ نے کہا اسی سلسلہ کے اندر جو نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ختم ہوا، اس کے اندر اگر آپ کے مرزا صاحب ہیں تو پیش کریں. تو پیش کر دیا والا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہے. سلسلہ نبوت رسول پاک کا ہی چلنا ہے قیامت تک. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور کسی کے پاس کیسے چلے گی نبوت؟ بروزی صورت میں گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں. بروزی صورت میں جیسے آپ نے کہا کہ ہزاروں نبی آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے بھی کہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس سلسلے کے اندر سے ہزاروں نہیں 1,24,000 بھی دوبارہ ہم نا اس اب دیکھیں، میری آپ صاحب علم ہیں، میرے سے زیادہ ہیں. بہرحال بات لوگوں نے سن لی ہے. میں اس پہ اب اجازت چاہوں گا آپ سے. جو ہوگی ہم نے دیکھے لڑنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہاں ایکسچینج آف آئیڈیاز، رائٹ. باقی لوگ اپنا فیصلہ کریں، اس میں ہر کسی کو حق حاصل ہے. لیکن اگر یہ ریکارڈنگ پوری سن لی جائے، میرے خیال میں میرا اور آپ کا اتفاق ہے. کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جیت نہیں ہے. میری آپ کی کوئی جیت ہار کی بات نہیں ہے، اتفاق ہو چکا ہے. تو باقی بلال صاحب سے مٹھائی میں رات کو کھا لوں گا. ٹھیک. جلیبیاں کھانیاں نے یا گلاب جامن چاہتا ہوں. اور جیڑی انصر رضا نے دلیل پیش کیتی ہے وہ تے گئی نا پانی چ، وہ تے بڑھ گیا پروگرام. بھئی کمپیئر کیا ہے، مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے، لہٰذا ان کا دعویٰ نبوت کا. یہی دلیل ہے. انہوں نے اصل میں ضد میں آ کے اپنی، جس طرح کہتے ہیں ضد بیانی ہے، یعنی اس عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی کے اندر رہ کے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں. بھائی اس کے اندر سے رستہ کوئی نہیں جاتا. جنتوں کو رستہ اس کے اندر سے نکل کر نہیں جاتا، وہ دین اسلام سے ہی جاتا ہے، وہاں سے نہیں جاتا. بھائی جان آپ نے ضد کرنی ہے کر لیں، کل کو قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ پیش کر کے اپنا عقیدہ نتیجہ لے لینا، ہمیں کیا پرابلم ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اب کوئی شخص اس سلسلہ نبوت کے اندر گھسنا چاہے، وہ گھس بیٹھیا ہے، وہ دجال ہے، وہ دھوکے باز ہے.